بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور سلام ہو جانے کائنات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو ہمارے دلوں کا نور ہے اور اندھیروں میں روشن رہا ہے، اور سلام و اہل بیت پاک پر جو اسلام کی راہ میں جان و مال کی قربانی دے کر اسلام کی شمع کو روشن رکھا، اور سلام و صحابہ کرام پر جو ایمان کی طاقت سے اسلام کے سپاہی بنے، اور سلام و اولیاء کرام پر جو ہر دور میں اللہ کی محبت کا پیغام لاتے رہے۔ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں تحریری غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی کہ گرامر کی غلطی یا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور آج کے جو مہمان ہیں ہمارے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ آپ اسی مسلم ٹاک آفیشیل چینل کے پوڈ کاسٹ میں کئی مرتبہ آپ روبرو ہوا ہے۔ میری مراد مولانا اسماعیل بخاری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت باخیریت ہے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ چلیے سوال جواب کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، اور پہلا سوال ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، کیا آپ کی رائے سے اس کے باوجود قرآن میں کوئی تحریری غلطی کا امکان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ جی عظیم بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو رہا یہ سوال کہ قرآن میں کوئی تحریری غلطی کا امکان ہے کہ نہیں، دیکھیں یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کوئی تحریری غلطی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس طرح سے کوئی سوال اٹھتا ہے تو صرف قرآن کی تحریری غلطی پر سوال نہیں، بلکہ ان مقدس ہستیوں پر سوال اٹھتا ہے جن مقدس ہستیوں نے قرآن کریم کو لکھا، اور وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں لکھا۔ اور یہ سوال صرف ان صحابہ کرام پر ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی ذات پر اٹھتا ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو اللہ رب العالمین کی ذات پر زندہ جھوٹ اور بہتان باندھا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا، حفاظت کا ذمہ کر لیا، تو پھر یہ امکان ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کسی طرح کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں کوئی تحریری، کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین پر وہ کذب یعنی جھوٹ کو لازم کرتا ہے۔ تو قرآن میں کسی طرح کی غلطی کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن کریم کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اور کتنے وقت میں نازل ہوا؟ جی بالکل، یہ اچھا سوال ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ قرآن کریم کیسے نازل ہوا؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں کلام الہی کو لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر سنا دیتے، لیکن کیسے؟ لوگوں کی جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، لوگوں کے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل فرماتا رہا۔ اور کتنے عرصے میں؟ تقریباً 23 سال میں پورا قرآن لوگوں کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لاتے، حضور کو سناتے، اور اللہ کے رسول اس کو اپنے دل میں اور اس کو یاد کر لیتے، اور صحابہ کو بلا کر اس کو باقاعدہ تحریر فرما لیتے۔ جی جی، اچھا، بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا جواب دیا۔ میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، اور اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک کے لکھنے کا جو پروسیس تھا اس کا پہلا دور کیسے گزرا؟ جی، اور ساتھ ہی میں ایک اور سوال جی بالکل کریں، پورا سوال مناسب رہے گا
کہ کیا یہ بعد میں جمع کیا گیا قرآن شریف؟ اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس دوران میں کوئی تحریری غلطی ہونے کا کوئی امکان؟ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ قرآن کے پروسیس، لکھنے کے پروسیس میں، یعنی جس طرح قرآن لکھا گیا پہلا دور کیسا گزرا؟ بالکل پہلا دور یہی ہے کہ جیسے ابھی پیچھے بتایا کہ قرآن 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جی۔ تو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے لے کر آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو یاد کر لیتے، اور صحابہ اکرام کی ایک ایسی جماعت تھی جنہیں اللہ کے رسول نے باقاعدہ انہیں اسی کام کے لیے متعین کر رکھا تھا جی۔ اور وہ جب جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے، اللہ کے رسول ان صحابہ کو بلاتے اور باقاعدہ ان سے تحریر کروا لیتے تھے، اور ان میں چند صحابہ اکرام کے نام سر فہرست ہیں جی جی، جس میں پہلا نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور یہ زید بن ثابت وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تحریر اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے تحریر فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معاویہ بن سفیان، اور حضرت خالد بن ولید، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جنہیں اللہ کے رسول نے باقاعدہ اسی کام کے لیے منتخب کر رکھا تھا کہ جب جب وحی آتی اللہ کے رسول انہیں طلب فرماتے اور ان سے باقاعدہ لکھوا لیتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ ذرا احتیاط دیکھیں اللہ کے رسول کی، قرآن کے نزول اور قرآن کی تحریری ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کی احتیاط دیکھیں کہ ان سے لکھوانے کے بعد باقاعدہ ان سے سنتے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترغیب دلاتے کہ قرآن کو یاد کرو، قرآن کے حافظ بنو۔ تو یہ پہلا دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام نے اس کو الگ الگ جگہوں پر تحریر کیا، کیونکہ کاغذ کا استعمال تھا نہیں، چمڑے پر، جانور کی جھری پر، اور پتھروں پر وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزوں پر اس کو جو ہے تحریر کیا گیا۔ یہ پہلا دور۔ اور دوسرا سوال کیسے کیا گیا؟ ہاں، دوسرا سوال آپ کا کہ جمع کیسے کیا گیا؟ تو اس بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کا پس منظر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگیں چھڑ گئیں، بعض لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے، اور وہی کہتے تھے کہ ہم کوئی مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا تو محمد ابن عبداللہ سے ایک معاہدہ تھا، ہم نے معاہدہ کیا تھا، ہم کوئی مسلمان نہیں، وہ پھر گئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ اسی سلسلے میں جنگوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 11 ہجری میں ایک جنگ شروع ہوئی جسے جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جنگ میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، اور ان شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی تھی، یعنی وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صحابہ سارے جنگوں میں شہید ہو جائیں اور قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک مصحف کی صورت میں، یعنی تحریری صورت میں، کتابی صورت میں جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن ثابت ہی کو یہ ذمہ داری دی۔ انہوں نے جگہ جگہ جہاں قرآن کے مجموعے تھے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں پر اکٹھے کیے، قرآن کے حافظوں کو جمع کیا، ان سے سنا باقاعدہ، پھر اس کو صحیح انداز میں ان سارے صحابہ کی موجودگی میں تحریر کیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول کے بعد کہ قرآن ایک کتابی صورت میں جمع ہوا۔ اچھا، تیسرا سوال تھا کہ اس دوران میں تحریری غلطی کا امکان؟ جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ مسلمان عرب کے ریگزاروں سے نکلنے لگتے ہیں، یمن، روس، فرانس، افریقہ، جگہ جگہ مسلمان پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر عرب سے نکلیں گے تو الگ الگ مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں، الگ الگ بول چال ہوتی ہے، تو پھر قرآن کو وہ اپنے اپنے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس صورت میں، اور اس میں ایک بڑا تنازع پیدا ہوا۔ اور جب اس آذربائیجان اور جنگ
آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے دوران ایک صحابی وہاں تھے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ مدینہ واپس آئے، حضرت عثمان غنی کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک ہی تحریری صورت میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی رسم خط میں تحریر کیا جائے تاکہ آگے جا کے یہ جو ہے تنازع کا سبب نہ بنے۔ اب جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ ایک ہی رسم ہے اور وہ رسم عثمانی ہے۔ رہا یہ سوال کیا اس دوران کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ تو غلطی کا تو امکان ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو اب نہ تحریری غلطی ہو سکتی ہے، نہ رسمی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ گرامر کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کا حامی اور اس کا حافظ و ناصر اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات اپنے قرآن میں کبھی بھی کسی صورت میں غلطی نہیں ہونے دے گی۔ تو کبھی بھی قرآن میں کوئی غلطی پیش نہیں آئی، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو استاذ محترم کا سنایا ہوا ایک واقعہ سناتا قرآن کے بارے میں۔ تو لہذا قرآن کسی اس میں بڑا صحابہ نے احتیاط برتی، پہلے لکھتے پھر اس کو سنواتے، جو حفاظ صحابہ تھے ان سے سنتے تھے، بار بار اس کو کیا گیا، تو تحریری صورت یا گرامر کی غلطی کا تو امکان ہی نہیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنہوں نے جو ایمان لائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، تو یہاں غلطی کا تو امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ بے شک صحابہ کرام پر بہتان لگانا تو ظلم ہے، ظلم ہی نہیں میری نظر میں یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ اس سے بڑا کوئی بے وقوف گمراہ نہیں ہو سکتا جو کہے قرآن میں گرامر کی غلطی ہے یا تحریری غلطی ہے، کیونکہ یہ تحریری غلطی نہیں ہے بلکہ غلطی اس بیوقوف کی کم علمی کی ہے جو قرآن میں گرامر اور تحریر کی غلطی سمجھ رہا ہے۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں، نہ تحریری تبدیلی ہے نہ گرامر کی غلطی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم علم کو لے کر بیٹھے ہیں۔ ارے قرآن کو صحیح معنی میں پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو آج یہ سوال پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔